हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है एज अ होल उसको समझने के लिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ज़रूरी है समझने के लिए। वो समझने के बाद इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना और उसको समझना जो है आसान हो जाता है। वो की कॉन्सेप्ट्स क्या है वो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स के पास इस दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जितनी भी चीज़ें वो चाहते हैं सब के सब उनको नहीं मिल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो पीपल कैन नॉट हैव ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट। यानी उनकी जो ख्वाहिशात है, वांट्स हैं, वो बेशुमार हो सकती है, लेकिन वो सब के सब पूरी नहीं हो सकती। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास जो मनी है, और उसके अलावा फ़िज़िकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो कोल, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है फिर नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। तो इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स हैं। वो सारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है चॉइस। चूँकि ह्यूमन जो वांट्स हैं वो उनकी ख्वाहिशात जो है वो लातादाद है, वो अनलिमिटेड है, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसलिए वो सारी सब के सब जो उनकी ख्वाहिशात है, वांट्स है, वो पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो जो उनकी जो सबसे ज़्यादा जो वांट्स है ज़रूरी, वो सबसे पहले उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, उनके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो वांट नंबर ए या वांट बी, इसको वो सेटिस्फाई कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो जो अल्टरनेटिव्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स में उनको चॉइस करनी पड़ती है। तो ये है सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो चॉइस। थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि जो दो या दो से ज़्यादा जो अल्टरनेटिव्स हैं उसके दरमियान आपने जो चॉइस की, तो जो चीज़ आपने फॉरगो की है, जो आपने एक्सेप्ट नहीं की, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन है और पेपर है, तो स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रात को पढ़े या तो वो रात को सो जाए। तो अगर वो रात को पढ़ता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रात का सोना। अगर वो रात को सो जाए तो उसकी सोने की कॉस्ट क्या होगी? रात को स्टडी करना और पढ़ना। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है बार्टर। बार्टर का मतलब ये है कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल। यानी पहले ज़माने में इस तरह हुआ करता था, जब मनी नहीं होती थी तो तब लोग क्या करते थे, तब लोग गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज करते थे। तो उसके थ्रू वो अपने जो वो वांट्स और नीड्स वगैरह होती थी उनको सेटिस्फाई करते थे। तो ये है द डायरेक्ट ट्रेडिंग और एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इसमें मेन जो पॉइंट है वो है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, यानी जिसमें मनी का कोई एक्सचेंज ना हो। इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई भी जो है वो 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। वो सारी जो अपनी वांट्स है वो खुद ब खुद सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए उनकी मजबूरी है कि वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक कंट्री के पास सारे नहीं होते हैं। रिसोर्सेज कुछ कंट्रीज़ के पास कुछ किस्म की रिसोर्सेज होते हैं और कुछ के पास किसी और किस्म के। तो लिहाजा जो चीज़ें उनके पास होती है वो उसी रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं उसी फील्ड में। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। फिर जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी
انڈیویجول ہے یا کوئی ہیومن ریسورس ہے وہ اپنے ایریا میں جو ہے وہ کام کرتا ہے جس ایریا میں اس کی ایکسپرٹیز یا اسکل زیادہ ہوں، تو اس کو اسپیشلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کا اگزامپل یہ ہے کہ فائنینس، جس نے فائنینس اور اکاؤنٹس کی اسٹڈی کی ہوتی ہے وہ فائنینس اینڈ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں۔ جو ہیومن ریسورس انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، اسٹڈی کیا ہوتا ہے، وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر انڈیویجول یا ہر یونٹ جو ہے وہ جس ایریا میں ان کے سکلز ہوتے ہیں وہ اسی میں کام کرتے ہیں۔ اس کا مین فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ اوورال جو ایفیشنسی ہے اور افیکٹونیس ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ اس کے بعد کانسیپٹ ہے منی میڈیم آف ایکسچینج۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جو وہ ٹریڈ جس میں منی انوالو نہ ہو اس کو بارٹر کہتے ہیں، لیکن وہی ٹریڈ جو ہو ایکسچینج آف گوڈز اینڈ سروسز، وہ اگر اس میں میڈیم آف ایکسچینج میں منی استعمال ہو تو تب جو ہے وہ ٹریڈ ہو جاتا ہے، وہ بارٹر نہیں کہلایا جاتا۔ اور اکنامکس میں جو اسٹڈی کی جاتی ہے وہ اسی ٹرانزیکشن کو اسٹڈی کی جاتی ہیں جس میں منی استعمال ہو، منی ایکسچینج ہو، منی پے ہو یا ریسیو ہو۔ تو اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے وہ اس طرح ہے کہ a medium of exchange which is a good that can be used to buy other goods and services، یعنی کہ گڈز اینڈ سروسز یا تو گڈز آپ پرچیز کرتے ہو یا سروسز ریسیو کرتے ہو، تو کس کے اگینسٹ؟ منی کے اگینسٹ۔ سیونگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی انکم ہوتی ہے یا انڈیویجول لیول پہ یا تو نیشنل لیول پہ، اس میں ہمیشہ انڈیویجول کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری کی ساری انکم جو ہے وہ یوز نہ کریں، اسپینڈ نہ کریں، کچھ اس کا اسمال پورشن یا ایک میجر پورشن وہ ان کو سیو کرے فیوچر کے لیے، فیوچر کنزمپشن کے لیے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو سیونگ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ڈیفائنڈ کریں، یہ ہے ناٹ اسپینڈنگ آل آف ونز انکم، دا پارٹ آف انکم ناٹ یوزڈ فار کنزمپشن، یعنی انکم کا وہ پارٹ جو کنزمپشن کے لیے استعمال نہ کیا جائے اس کو سیونگ کہتے ہیں۔ اسپینڈنگ یہ ہے کہ پارٹ آف انکم جو پرچیز آف گڈز اینڈ سروسز کے لیے استعمال کیا جائے اس کو اسپینڈنگ کہتے ہیں۔ یہ سیونگ کا اپوزٹ ہے۔ اس کو ڈیفائن اگر کریں تو یہ ہے پرچیز آف کرنٹلی پروڈیوسڈ گڈز اور سروسز، اور in other words using income to buy for consumption۔ ایک اور کانسیپٹ ہے پروڈیوسرز اور پروڈکشن۔ پروڈیوسرز وہ ہوتے ہیں جو ریسورسز کو یوز کرتے ہیں اور ریسورسز کو یوز کر کے وہ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان کو ورکرز بھی کہا جاتا ہے۔ اور پروڈکشن کیا ہے؟ پروڈکشن وہی جو پروسیس ہے، دا میکنگ آف گڈز اینڈ سروسز یوزنگ ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے جو گڈز اینڈ سروسز بنائے جاتے ہیں اس کو پروڈکشن کہتے ہیں۔ کنزیومر اینڈ کنزمپشن، وہ گڈز، وہ پروڈکشن جو لوگوں کے لیے کی جاتی ہے وہ ان کو کنزیومر کہتے ہیں، یعنی وہ پروڈکشن جو لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے جو وانٹس ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جائے، تو ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کنزیومر کہتے ہیں۔ کنزیومر وہ لوگ ہیں جو پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز کو استعمال کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ان کی وانٹس، جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو، وہ سیٹسفائی ہو۔ اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ ہے فیکٹرز آف پروڈکشن، یعنی جو بھی گڈز یا سروسز بنتے ہیں وہ اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، 4 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ وہ فیکٹرز کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، اس کمبینیشن کے تھرو گڈز اینڈ سروسز بنتے ہیں۔ وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ لینڈ، لیبر، انٹرپرینیور اور اس کے علاوہ جو ہے کیپٹل، یہ 4 جو ہے یہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں۔ اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ ہے
ریسورسز، ہیومن، نیچرل کیپٹل، وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرینیورشپ۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے کمبینیشن سے گڈز اینڈ سروسز بنائے جاتے ہیں۔ اکنامک ریسورسز، اکنامک ریسورسز میں جیسے ہم نے پڑھا کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرینیورشپ، ان کو ذرا بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں۔ لینڈ میں کیا ہے؟ لینڈ نیچرل ریسورسز، نیچرل ریسورسز جس میں آئرن اور ہے، ٹھیک ہے، گولڈ، ڈائمنڈ، آئل ایٹسٹرا، سارے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ جو ہے وہ لینڈ کی کیٹیگری میں کلاسیفائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے لیبر۔ لیبر جو ہے وہ ہیومن ریسورس سچ ایز ویج ارننگ ورکرز، یعنی وہ لوگ جو ہیومن ریسورس ہیں جن کے استعمال سے را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، ان ہیومن ریسورس کو لیبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کیپٹل۔ کیپٹل وہ ہے جو اونر اپنے ریسورسز انویسٹ کرتا ہے کسی بزنس میں اس مقصد کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ ایک فنشڈ گڈ یا کوئی پروڈکٹ یا کوئی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرے، تو اس کو کیپٹل کہتے ہیں۔ وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ پلانٹس اینڈ اکوپمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسمبلی لائنز، ٹرکس، ہیوی ڈیوٹی مشینری، فیکٹریز ایٹسٹرا، یہ بے شمار اس کے ایگزامپلز ہیں، تو اس کو پھر کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرپرینیورشپ، انٹرپرینیورشپ دا مارشلر آف ریسورسز، دا پرسن اور گروپ دیٹ مارشلز ریسورسز انٹو پروڈکشن آف فائنل گڈس۔ انٹرپرینیورشپ کا آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے، یہ وہ آئیڈیا، وہ سکلز ہیں جو ان 3 فیکٹرز کو کمبائن کر کے فنش گڈز اور سروسز بناتے ہیں۔ لینڈ، لیبر اور کیپٹل کو کمبائن کر کے اس کو ایک فنش گڈ کی شکل دیتی ہے۔ اس آئیڈیا کو، ان سکلز کو انٹرپرینیورشپ کہا جاتا ہے۔ پھر یہی گڈز جو ہے وہ مارکیٹس میں لانچ کیے جاتے ہیں۔ مارکیٹس کیا ہے؟ اینی سیٹنگ ویئر بائرز اینڈ سیلرز ایکسچینج گڈ، سروسز، ریسورسز اینڈ کرنسیز، یعنی وہ ایریا جس میں بائر اور سیلر میٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایکسچینج کرتے ہیں گڈس، سروسز، ریسورسز اینڈ کرنسیز۔ مارکیٹس سے فزیکل نہیں ہو سکتے، یہ اس طرح کمپیوٹرائز بھی ہو سکتے ہیں۔ جو فزیکل لازمی نہیں ہے کہ یہ کوئی جغرافیکل لوکیشن ہو یا کوئی فزیکل کوئی فکسڈ ایریا ہو۔ مارکیٹس کو جو ہے پھر ڈیٹیل میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پرائسز یہ ہے کہ جو گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کی گئی ہے ان کو جب آپ پروڈیوسر جو ہے وہ اس کو سیل کرنا چاہے گا، جس قیمت پہ وہ سیل کرنا چاہے گا اس کو اس کی پرائس کہتے ہیں۔ دا ویلیو آف اے گڈ اور سروس اسٹیٹڈ ان منی ٹرمز۔ ڈیمانڈ a schedule of how much consumers are willing and able to buy a product or service at each possible price during some time period۔ ان ڈیمانڈ کا آسان الفاظ میں اگر ایکسپلین کیا جائے، ڈیمانڈ ایک اسکیجول ہے کہ کنزیومرز کیسے ولنگ ہوں گے، یا اور سیکنڈ اس کی کنڈیشن یہ ہے ایبل ٹو بائی، یعنی اس میں 2 کنڈیشن ہے ڈیمانڈ کے لیے کہ کنزیومر ولنگ بھی ہونا چاہیے اور اس ولنگ کے ساتھ ساتھ ایبلٹی ٹو بائی بھی ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی کنڈیشن پوری نہیں ہوگی تو اس کو ڈیمانڈ نہیں کہا جائے گا۔ ولنگنس اگر فار ایگزامپل ہے کہ وہ ایک ایپل بائی کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس ایبلٹی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، منی نہیں ہے کہ اس کو وہ پے کر سکے، تب اس کو ڈیمانڈ نہیں کہا جائے گا۔ ڈیمانڈ تب کہا جائے گا جب اس کی ولنگ بھی ہوگی اور ایبلٹی ٹو بائی بھی ہوگی، تو اس کو ڈیمانڈ کہا جائے گا۔ سپلائی جو ہے وہ ایک اسکیجول ہے، اور اسکیجول آف ہاؤ مچ پروڈیوسرز آر ولنگ اینڈ ایبل ٹو پروڈیوس
and sell a product or service at each possible price during some time period. देखिए डिमांड को हमने कंज्यूमर के एंगल से देखा और सप्लाई को हम फिर प्रोड्यूसर के एंगल से देखेंगे। ये भी वही एक स्केजुअल है कि प्रोड्यूसर जो है वो कितना वो विलिंग है या नहीं और उसके पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस एंड सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये दो कंडीशंस उसमें होनी चाहिए, विलिंगनेस टू प्रोड्यूस और नंबर सेकंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस। तो उसके जो स्केजुअल है कि वो कितनी क्वांटिटीज़ और किस प्राइस पे और किस टाइम पीरियड में वो प्रोड्यूस और सेल करना चाहेगा, इसको सप्लाई कहा जाएगा। देखिए मार्केट में जब भी ऑपरेशन होती है तो देखा जाए कि कोई एक सेलर नहीं होता, अक्सर बेशुमार सेलर्स होते हैं। तो जब बेशुमार सेलर्स होते हैं तब कंपटीशन भी होती है। हर सेलर यही कोशिश करता है कि उसकी सेल मैक्सिमाइज हो। तो ये जो आपस में इनकी कोशिश होती है कि सेल्स मैक्सिमाइज किया जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंपटीशन। सो कंपटीशन इज़ अ rivalry among sellers to sell या सप्लाई goods and services और among buyers to buy, acquire a service or good। ये था कंपटीशन। इसके बाद है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स द ह्यूमन रिसोर्स या पीपल who assumes the risk of organizing the other productive resources to produce goods and services। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर जो है वो जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर और कैपिटल, उनको कंबाइन करके वो कोई कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं या गुड्स या सर्विसेज। तो उन ह्यूमन रिसोर्स को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। वो रिस्क लेते हैं, रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रॉफिट, असल में जो भी ये प्रोसेस है इसको जो प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो भी रिस्क लेता है, उसका मेन जो मकसद और ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मकसद, प्रॉफिट जो है वो एक डिफरेंस है कि टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस किया जाए, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस होगा तो प्रॉफिट और अगर नेगेटिव डिफरेंस होगा तो वो लॉस। यानी प्रॉफिट का फार्मूला है रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो जितनी भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस इंक्रीज़ होती है तो वो उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। इकोनॉमिक सिस्टम, द वे a society organizes the production, consumption and distribution of goods and services। यानी इकोनॉमिक सिस्टम्स का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि वो तरीक़ाकार जो सोसाइटी जो है जिस तरीके से प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है, उस तरीक़ेकार को इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। यानी कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कैसी उसकी कंजम्पशन होगी और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे अमंग पीपल, तो इसको इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम के अपने कुछ टाइप्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, द इकोनॉमिक एक्शंस एंड रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो जो भी इकोनॉमी होगी जिसमें बायर, सेलर, कंज्यूमर जो सारे ऑपरेट कर रहे हैं, ये ख़ुद ब खुद ऑपरेट नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता है। तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो जो इकोनॉमिक एक्शंस है और जो उन एक्शंस का जो रिज़ल्ट है, तो इसको रोल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एक आसान एग्जांपल इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट डिस्काउंट रेट फिक्स करती है कि इस रेट पे फाइनेंसिंग होगी, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करता है इकोनॉमिक सिस्टम में। गवर्नमेंट इंटरवीन का एक तरीका टैक्सेस है, वो टैक्सेस भी लगा सकते हैं। टैक्सेस क्या है? टैक्सेस आर रिक्वायर्ड पेमेंट्स ऑफ मनी मेड टू गवर्नमेंट्स
by household and business firms. یعنی آپ فار ایگزامپل کوئی چیز پرچیز کرتی ہو تو اس میں ایک پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہے اور اس میں پھر سیلز ٹیکس انکلیوڈ کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک گراس اماؤنٹ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو سیلز ٹیکس ہے یہ وہ ٹیکسز کا حصہ ہے جو گورنمنٹ نے امپوز کیا ہے کنزیومر کے اوپر، جو الٹیمیٹلی کنزیومر نے پے کرنا ہوتا ہے. کریڈٹ کریڈٹ the purchase of something using a promise to pay in the future. یعنی آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہو اور اس کی پیمنٹ اسی ٹائم پرومپٹلی آپ نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ پرومس کرتے ہو کہ یہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ فیوچر میں پے کی جائے گی. تو اس پروسیس کو کریڈٹ کہا جائے گا، یعنی پرچیز آن کریڈٹ. اور اگر کیش دیا جائے گا اسی ٹائم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرچیز آن کیش. اس کے بعد جو کنسیپٹ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ. ان امپلائمنٹ is the situation in which people are willing and able to work at current wages but cannot find jobs. یعنی ان امپلائمنٹ ایک ایسا سچویشن ہے جس میں پیپل میں ولنگنیس ہو کام کرنے کی اور ایبلٹی بھی ہو کام کرنے کی، لیکن ان کو جاب اویلیبل نہ ہو، وہ جاب فائنڈ نہیں کر سکے. تو ایسی سچویشن کو ان امپلائمنٹ کہا جائے گا. ان ادر ورڈز ان امپلائمنٹ ایک ایسا سچویشن ہے جس میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کام نہیں ملتا. Nowadays young people are the most unemployed due to difficulty of finding a job. کرنٹ جو اکنامک سچویشن ہے تو اکنامک گروتھ ریٹ بھی بہت سلو جا رہا ہے، تو اس سچویشن میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. شارٹیجز اینڈ سرپلسز دو کانسیپٹس ہے. شارٹیج وہ ہے جب کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ ہو، اور جب اس کو دوبارہ ایکسپلین کریں تو the situation resulting when quantity demanded exceeds shortage or is less than shortage the quantity supplied at current price of a good service or resources. یعنی آسان الفاظ میں اگر ایکسپلین کیا جائے، شارٹیج کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ ہے اور کوانٹٹی سپلائڈ کم ہے. آپ فار ایگزامپل 20 یونٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن مارکیٹ میں آپ کے پاس اویلیبل 16 کوانٹٹی سپلائڈ 16 ہے، تو یہ جو 4 کا ڈفرینس ہے 4 یونٹس کا، یہ آپ کا شارٹیج ہے. اور اس کے اگینسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ سرپلسز کا یہ ہے کہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ آپ کی کم ہے اور کوانٹٹی سپلائڈ اس سے انکریز، اس سے زیادہ ہے. فار ایگزامپل 25 یونٹس کوانٹٹی سپلائڈ ہے اور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ 20 یونٹس ہے. یہ جو 5 کا ڈفرینس ہے اس کو سرپلس کہا جائے گا. Incentives are the things that motivate and influence the behavior of households and businesses. Prices, profits and losses acts as incentive for participants to take action in the market economy. یعنی کوئی بھی اکانومی ہو، کوئی بھی مارکیٹ ہو، اس میں اگر انسینٹیو ہوگا جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو لوگ ہیں وہ کام کریں گے اس انسینٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. انسینٹیو نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے مارکیٹ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں، لوگ ہیں، وہ کام اسی طریقے سے نہیں کریں گے. جس طرح ہم نے پہلے پڑھا انٹرپرینیور، اس کی کوشش کیا ہوگی الٹیمیٹلی کہ پروفٹ کمایا جا سکے. ٹھیک ہے. لیبر کا مقصد کیا ہوگا؟ لیبر کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ویج ملے. سپلائر کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جو را مٹیریل ہے وہ سپلائی کرے، اس کے اگینسٹ اس کو پیمنٹ ملے. تو یہ ساری انسینٹیوز کی اگزامپل ہے. پروڈکٹیوٹی کو اگر ہم ایک الفاظ میں ایکسپلین کریں، پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہے ایفیشنسی. یعنی آپ جو ریسورسز ہے آپ اس کا بہترین استعمال کریں جس میں منیمل اور نو ویسٹیج آف ریسورسز ہو، تو اس کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں. جتنی بھی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی اتنی ہی جو ہے وہ جو انٹرپرینیور ہے، جو اونر ہے اس کا بزنس، وہ خوش ہوگا اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، میکسیمائز ہوگا.
The ratio of output, good or services, to input, or the amount of output produced per unit of productive resources over a period of time. یہ اس کی definition ہے. Economic goals, the objectives that economies pursue, such as full employment, stability, economic growth and efficiency. اکنامک گولز یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری ہو وہ اپنے اکنامک گولز سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ گولز اچیو کرنے ہیں. تو آلموسٹ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فل امپلائمنٹ ہو، یعنی اس کنٹری میں ان امپلائمنٹ بالکل نہ ہو، اور جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہو، اس میں اتار چڑھاؤ نہ ہو. اکانومی گرو کرے، وقت کے ساتھ اسی سٹیج پہ وہ سٹے نہ کریں بلکہ وہ گرو کریں، اور ایفیشنسی زیادہ ہو. ایفیشنسی جیسے پہلے پڑھا ہم نے کہ منیمل اور نو ویسٹیج ہو. Market failures is a situation in which the outcome of the market is not efficient from society's point of view. For example, the market participants might have no market incentives to avoid polluting the environment. یعنی جو مارکیٹ اوورال جو مارکیٹ میں بائر اینڈ سیلر آپریٹ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں کہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے جو ایفیشینٹ نظر نہیں آتی، یعنی جس میں سوسائٹی یہ سوچتی ہے اور یہ پرسیو کرتی ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ ایفیشینٹلی آپریٹ نہیں کر رہا. ایسے سچویشن کو مارکیٹ فیلئر کہا جاتا ہے. اکنامک انڈیکیٹرز وہ انڈیکیٹرز ہیں، وہ پروکسیز ہیں جس کے تھرو اکنامک گروتھ جو ہے وہ میجر کی جاتی ہے. میجرز کنسٹرکٹڈ ٹو شو ویئر دا اوورال اکانومی ہیز بین، از ناؤ اور از گوئنگ. فار ایگزامپلز ریٹ آف ان امپلائمنٹ، GDP، CPI. ابھی دیکھیں اس میں ایگزامپلز دی ہوئی ہے ریٹ آف ان امپلائمنٹ. اس سے ظاہری بات ہے ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اکانومی ایک بہتر طریقے سے آپریٹ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ GDP ہے، GDP گروتھ ریٹ، یعنی اکانومی ایز اے ہول وہ گرو کر رہی ہے یا نہیں. تھرڈ جو ہے CPI کنزیومر پرائس انڈیکس، وہ ایک انڈیکس ہے جس کے تھرو دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں انفلیشن یعنی مہنگائی کتنی ہے. تو یہ بے شمار انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یہ اوورال اکانومی کو میجر کرنے کے لیے، اکانومی کی پرفارمنس کو اس سے میجر کیا جاتا ہے. اکانومی کو آپ کسی سنگل انڈیکیٹر سے میجر نہیں کرتے، اوورال اس کے بے شمار انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ان کی انڈیکیٹرز کو دیکھ کے اسی کی بنیاد پہ کچھ کنکلوژنز کی جاتی ہے. انفلیشن جیسے ہم نے پڑھا کہ CPI کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے انفلیشن کو میجر کرنے کے لیے. انفلیشن کا مطلب ہے مہنگائی، ایسی مہنگائی جو پرسسٹ کرے، a persistent rise in overall prices. مانیٹری پالیسی، کوئی بھی کنٹری ہو اس کا سینٹرل بینک ضرور ہوتا ہے. سینٹرل بینک جو ہے وہ فادر آف آل بینکس ہے. تو یہ سینٹرل بینک کا کام ہے کہ وہ مانیٹری پالیسی اناؤنس کریں. تو مانیٹری پالیسی کو اگر ہم ڈیفائن کریں، مانیٹری پالیسی از اے پالیسی ڈن بائی اے سینٹرل بینک ٹو سپورٹ دی اکانومی ریلیٹنگ ٹو سپلائی آف منی، کریڈٹ اینڈ انٹرسٹ ریٹ. یعنی مانیٹری پالیسی سینٹرل بینک ایشو کرتی ہے اس مقصد کے لیے کہ مارکیٹ میں جو منی کا سپلائی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. کبھی وہ سپلائی انکریز کرتی ہے، کبھی سپلائی ڈکریز کرتی ہے. یہ سپلائی کو انکریز اور ڈکریز کو کرنا جو ہے وہ تھرو انٹرسٹ ریٹ وہ کرتی ہے. تو وہ انٹرسٹ ریٹ ڈیسائیڈ کرنا یہ مانیٹری پالیسی کے تھرو سینٹرل بینک کا کام ہے. فسکل پالیسی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی جس میں وہ اسپینڈنگ اور ریونیو اور اسپینڈنگ سے ریلیٹڈ جو بھی پالیسی ہوتی ہے اس کو فسکل پالیسی کہتی ہے. فسکل پالیسی میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے کتنا اسپینڈ کرنا ہے اور کتنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے.
اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے، فسکل پالیسی از اے پالیسی ڈن بائی سینٹرل اسپینڈنگ اتھارٹی آف دا گورنمنٹ ٹو سپورٹ دا اکانومی ریلیٹنگ ٹو اسپینڈنگ اینڈ ٹیکسز. یہ گورنمنٹ اوورال جو مارکیٹ میں یا جو کنٹری میں جو اسپینڈنگ ہے اور جو ریونیو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ پالیسی ڈیزائن ہوتی ہے. Economic institutions are customs, behaviors, or organizations that are commonly found in an economy, often used to refer to a specific agencies or organizations that have a particular economic objective. اکنامک جو آبجیکٹیوز ہیں، اکنامک انسٹیٹیوشنز جو ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوورال جو اکانومی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے. اکنامک انسٹیٹیوشن کا ایک ایگزامپل ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اس طرح اگلا جو کانسیپٹ ہے ECB، یورپین سینٹرل بینک، ٹھیک ہے. اور فردر ہے انکم ڈسٹریبیوشن. انکم ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ اوورال جو کسی بھی کنٹری کی انکم ہے اس کو آپ نے جو پاپولیشن ہے اس کے امنگ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کو انکم ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. انکم دا وے نیشنل انکم از ڈیوائڈیڈ امنگ ہاؤس ہولڈز ان دا اکانومی، یعنی کوفیشینٹ میجرز دا ان ایکویلٹی آف انکم ڈسٹریبیوشن آف اے کنٹری. گینی کوفیشینٹ یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے اگر اس میں کوئی ان ایکویلٹی ہے تو اس کو میجر گینی کوفیشینٹ کے تھرو کیا جاتا ہے. اکنامک گروتھ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ ایک اکنامک انڈیکیٹر ہے اکانومی کو میجر کرنے کے لیے. تو وہ GDP کے تھرو کیا جاتا ہے. GDP اسٹینڈس فار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اس کو ڈیفائن کیا جائے پرسنٹیج انکریزز آف سم اوورال میجر آف دا اکانومی. اوورال اکانومی میں کتنا انکریز آیا ہے. فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کی انکم ہے فار ایگزامپل $100 اور اگلے سال اس کی جو انکم ہے وہ $110 ہے تو یہ $10 جو ہے یہ GDP گروتھ ہے، اور اس کو پھر پرسنٹیج میں کنورٹ کر کے پرسنٹیج بھی نکالی جا سکتی ہے. دیٹس دی اینڈ فار ٹوڈے. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو.